بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنسدان اس کائنات کے اختتام سے متعلق مایوسیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، یعنی کہ خود بخود بن گئی، بس ایک دن یہ سب خود ختم ہو جائے گا اور اس کائنات میں زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ کائنات کے متعلق سائنسی نظریات مایوسیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیونکہ سائنسی نظریات کے مطابق یہ کائنات حادثاتی طور پر اچانک وجود میں آئی۔ ان کے مطابق اس کائنات کی ابتدا حادثاتی طور پر ہوئی۔ سائنسی نظریات کے مطابق اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یعنی کہ یہ خود بخود ہو گئی۔ جب اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو پھر اس کے اختتام پر اس کی تخلیق بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اسلام اور دوسرے مذاہب میں اگلی زندگی کی امید ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو بڑی واضح آیات ہیں جو اگلی زندگی کی تخلیق سے متعلق دلالت کرتی ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ قرآن پاک میں محض تصوراتی باتیں کی گئی ہیں، بلکہ قرآن پاک کی آیات ایسی مدلل ہیں کہ انہیں نہ صرف عقل کی کسوٹی پر رکھا جا سکتا ہے بلکہ ان کی مماثلت سائنسی نظریات سے بھی ہوتی ہے، اور اسی سے امید کی روشنی نکلتی ہے۔ جبکہ ایسی سائنس جو مذہب سے بیگانہ ہو انسان میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ بس انسان سوچتا ہے ہم خود سے پیدا ہو مر گئے، جو ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں جن سے محبت ہو گئی، جن سے تعلقات ہیں، وہ ان سے سب سے ساتھ چھوٹ جائے گا۔ تو مایوسی میں کی حالت میں ہے انسان۔ مثلا ایک سائنسدان جیمز ٹریفل کائنات کے متعلق اپنی تحقیقات کی تفصیلات کے بعد مایوسی سے کہتا ہے کہ یہ کائنات اچانک ختم نہیں ہوگی بلکہ آہستہ آہستہ سسک کر اپنی موت مر جائے گی۔ اس میں موجود ستارے اپنی اپنی عمر کے مطابق رہیں گے اور پھر جوانی بڑھاپے میں ڈھل جائے گی، اور بڑھاپے کے بعد یہ سب کچھ ہڈیوں کا ایک ملبہ بن کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اپنی کتاب کائنات کا سیاہ رخ میں اپنے سورج اور اپنی کہکشاں کے انجام کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم کائنات کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ فرض کر رہے ہوتے ہیں کہ قدرت کے جو قوانین اب کار فرما رہے ہیں وہی مستقبل میں بھی ہمیشہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ جب سطح زمین سے باہر ایک ماہر ننگی آنکھ سے آسمانوں کو دیکھتا ہے تو اسے ہر طرف تاروں سے مزین فضا کے منظر ایک جیسے لگتے ہیں، کیونکہ دور دراز کی دنیایں عام طور پر آنکھ کے مشاہدے میں نہیں آتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ سورج سمیت تمام دوسرے ستارے اپنے اندر کے ایندھن سے اسی طرح جلتے رہیں گے جب تک ان کی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے ایندھن کے ذخائر ختم نہیں ہو جاتے۔ حساب لگایا جا سکتا ہے کہ سورج کا ایندھن تقریباً 4 ارب سال کے بعد ختم ہوگا، اور اس وقت یہ ایک سرخ دیونما ڈھانچہ بن جائے گا، اور ایک سوجے ہوئے اماؤز زدہ ستارے گرن زدہ، یعنی کہ جیسے گرن نہیں لگ جاتا ستارے کو، کے طور پر اس کا محیط زورا سیارے کے دائرہ سے بھی آگے نکل جائے گا، اس کا محیط بڑھ جائے گا، اور جو زورا ستارہ ہے اس سے بھی بڑا اس کا حجم ہو جائے گا، اور اس وقت یہ ایک سرخ، اور زمین پر مشاہدہ کرنے والوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ آدھے آسمان پر سورج چھا گیا ہے۔ اس کی گرمی سے زمین پر سمندر ابلنے شروع ہو جائیں گے اور کرۂ ارض پر سب زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر انسانیت اس وقت آفاق کی نوآبادیات نہ بن چکی ہوگی تو اس کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی کہ اگر دوسرے سیاروں پر آباد نہیں ہوگی تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے مطابق خاتمہ کے ان مناظر تک پہنچنے کے بعد سائنسدان اور شاعر دونوں کے لیے خاموشی کے سوائے کوئی چارہ نہیں، کیونکہ انہیں اگلی صورتحال کے لیے کوئی الفاظ نہیں ملتے۔ بس یقین کمزور ہے نا، یقین ہی انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو پا لیتا ہے اس کا موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ سائنسدان اسٹیون وینبرگ اپنی کتاب پہلے 3 منٹ میں اس طرح اختتام پر پہنچتا ہے: اس کائنات کے تمام معاملات جتنے
زیادہ قابل فہم نظر آتے ہیں، اس سے زیادہ بے معنی نظر آتے ہیں. یعنی کہ جتنا ہم اس کو سمجھ جاتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ معاملات تو ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی چلتا کہ کیوں ہیں، کس لیے. جب جیمز ٹریفل کو کائنات میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا تو انتہائی مایوسی کے عالم میں وہ کہتا ہے کہ افسوس کہ اگر کروڑوں اربوں سالوں کے بعد بھی یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، جب کوئی زندگی نہ ہوگی، کوئی فہم و ادراک نہ ہوگا، انسان کی جد و جہد کی یادیں نہ ہوں گی، تو پھر اس زندگی اور اس سارے جہان کے ہونے یا نہ ہونے میں کیا فرق رہ جاتا ہے. جبکہ یہ نان بلیور اس طرح سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا، اور وہ مقصد میں کون ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں میں کون ہوں. یہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی شہادت دے رہی ہے، اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کوئی ہے جس نے اتنا زبردست اتنا اعلیٰ نظام بنایا، کوئی ہے جو اس تمام نظام کو کنٹرول کر رہا ہے. ان سائنسدانوں کی مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ سائنسدان اس کائنات کے اختتام کے بعد نئی کائنات کے وجود میں آنے اور دوبارہ سے جی اٹھنے اور حشر نشر پر یقین نہیں رکھتے. لیکن اس کے برعکس مومن جانتا ہے کہ چاہے وہ اس کائنات کا اختتام ہو یا اس زندگی کا یہ خاتمہ، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس خاتمے کے بعد زیادہ بہتر کائنات اور بہتر جزا کے ساتھ زیادہ بہتر زندگی کا آغاز ہوگا. اگلی زندگی جو ملے گی وہ اس زندگی سے بہت بہتر ہوگی، جس میں نہ ظلم و زیادتی ہوگی اور نہ ہی رنج و الم ہوگا. اگلی زندگی میں امن و چین اور سکون و راحت ہوگی، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. قرآن پاک اس کائنات کے اختتام سے متعلق ایک واضح موقف بیان کرتا ہے کہ ایک دن یہ تمام نظام درم برم ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں بچنے والا ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. کائنات یعنی کہ مادی وجود بننے سے پہلے اس کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ تھا. یہ ساری کائنات بنائی اس نے، اور جب یہ ساری کائنات فنا ہوگی جس وقت، تب بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. پھر وہ نئی کائنات بنائے گا، نئی تخلیق ہوگی. جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، قرآن پاک کے مطابق یہ کائنات کھل رہی ہے، یعنی کہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور ایک حد تک کھل کر واپس پلٹنا شروع ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی جیسے کسی پتھر کو اوپر کی طرف پھینکیں لیکن انڈر دا گریوٹی موو کرتا ہے، وہ ایک میکسیمم ہائٹ تک جتنی ہم نے اسے انرجی دے دی ہے جائے گا اور پھر واپس پلٹ آئے گا. بالکل اسی طرح کائنات کے کھلنے کے عمل کو کائنات بھی ایک وقت میں آ کر پلٹنا شروع ہو جائے گی. کائنات کے کھلنے کے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک سپرنگ کی مثال لی جا سکتی ہے. کائنات کے کھلنے کا عمل سپرنگ پر قوت لگا کر اسے کھولنے کے مماثل ہے، اور جب اس کھینچے ہوئے سپرنگ کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ سپرنگ واپس اپنی ہی اوپر پلٹ آتا ہے. کھینچ کے چھوڑے واپس آ جائے گا. بالکل ایسا ہی معاملہ کائنات کے وسیع ہونے اور اس کے پلٹ آنے والا ہے. اگر ہم کہکشاؤں کی شکل دیکھیں تو ان کی شکل بھی سپرنگ کی مانند ہے، گول چکر سپائرل. یہ تمام کہکشائیں اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں. ان کے بازو کھلتے ہیں اور ایک حد تک کھل کر واپس اپنے ہی اوپر بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ کائنات اوپر سے سکڑنا شروع ہوگی اور جو ہی کائنات کے مختلف حصے قریب آئیں گے وہ آپس میں ٹکرائیں گے اور موجودہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. کیا یہ تمام نظام ختم ہو کر ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، یا کچھ حصہ تباہ ہو جائے گا اور کچھ حصہ نیا بنے گا؟ یہ ایک خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کیا اس ساری کائنات کو فنا کر دے گا اور پھر اس سے نئی کائنات بنائے گا، یا اس کائنات کے کچھ حصے کو تباہ کر دے گا اور کچھ کو بچا کے رکھے گا، اور پھر نئی جو کائنات بنے گی جس حصے کو تباہ کرے گا اس سے نئے کائنات بنے گی؟ لیکن یہ سب غیب ہے، سب یہ تخیلات خیالات ہیں. ان کو ثابت کوئی نہیں کر سکتا، ان کا ثبوت مرنے کے بعد ہی ملے گا. لیکن یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کا بھی فیصلہ کرنا مشکل. آج سائنسدان تقریباً بگ بینگ کے نظریے کو بہت حد تک درست مان چکے ہیں.
اگر بگ بینگ کے نظریے کو درست مان لیا جائے تو اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک نہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کائنات میں لاتعداد سیاہ شگاف، جن کو ہم بلیک ہولز ہیں کہتے ہیں، موجود ہیں، اور اس کائنات کے اختتام میں بلیک ہولز کا کردار بڑا اہم ہے۔ میں نے اس کتاب میں جو حدیثیں اکٹھی کی ان کی اتھینٹسٹی کو تو نہیں چیک کر سکا، لیکن حدیثوں میں جو پیشن گوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوتی گئیں ہو گئی۔ پھر دوسرا، اس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا نا، ایک حصہ وہ جو حدیثیں ہیں، جو واقعات ہیں، دوسرا حصہ سائنٹیفکلی کیا پاسبلٹیز ہیں اختتام کی اور مرنے کے بعد جینے کی۔ یہ بہت سارے لوگ تحقیق کرتے ہیں، ہر بندہ اپنے انداز میں تحقیق کرتا ہے، پہلے میں سائنٹیفکلی چیک کروں گا، اور میں بڑا حیران کہ جس طرح سائنس کے مطابق اس کائنات کا اختتام ہے، 1400 سال پہلے قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ویسا ہی سائنٹیفکلی 90% چانسز یہی ہیں، بلکہ یوں سمجھ لو 99% چانسز یہی ہیں کہ جو قرآن میں لکھا اسی طرح اینڈ ہوگا، بلکہ 100% ہی کہہ لیں۔ پھر اس کے کچھ حصے میں کچھ لوگوں کے مشاہدات یا واقعات جو مجھے ملے کہ جو مر کر زندہ ہوئے، انہوں نے جو بیان کیا وہ واقعات ہیں۔ پھر آگے چل کر جو لوگ تجربات کرتے ہیں مرنے پر اور اس پر، روحوں پر، کیا روحوں کا وجود ہوتا ہے، روحیں رابطہ کرتی ہیں نہیں کرتی، تو میں نے دیکھیں تحقیقی ورک جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بندہ تحقیق کر رہا ہے تو پچھلی تحقیق سے مدد لیتا ہے، مختلف کتابوں سے مدد لیتا ہے۔ میں نے بہت ساری کتابوں سے جو مواد اکٹھا کیا وہ اس میں یہ کتاب کی صورت میں تھا، جو پبلش نہیں ہو سکی تو میں اس لیے یوٹیوب پہ کر رہا ہوں، تو اپنے ڈیٹا کو سیو کر رہا ہوں میں۔ اس میں اگر کچھ لوگ انٹرسٹ لیتے ہوں تو سن سکتے ہیں۔ بہرحال تو مجھے تو لگتا ہے کہ سائنس اور مذہب میں ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ جتنی مذہب میں تحقیق ہوتی چلی جا رہی ہے اتنی جتنا سائنس میں تحقیق ہو رہی ہے، مذہب اور مذہبی معاملات ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو سائنسدان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کہ ایکسیڈنٹلی بائی چانس کتنے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، کتنے بائی چانس ہو جائیں گے،